اسلامی تاریخ میں خاتونوں نے اپنی بہادری علم کے ذریعے مثالیں قائم کی ہیں۔ آج ہم ایسی مسلم خاتونوں کی کہانیاں پیش کریں گے جنہوں نے جنگ کے میدان سے لے کر سماج اور سیاست تک اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ یہ کہانیاں صرف تاریخی نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے لیے سبب کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ۔ ہماری پہلی کہانی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ اسلام کی پہلی مسلمان تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں۔ حضرت خدیجہ مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھیں۔ ان کا کاروبار عرب کے کئی علاقوں میں پھیلا ہوا تھا، لیکن ان کی دولت سے زیادہ مشہور ان کی ایمانداری اور دریا دلی تھی۔ جب نبی کریم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی تو انہوں نے انہیں دلاسا دیا اور ان کا ساتھ دیا۔ اسلام کی شروعاتی مشکلوں میں انہوں نے نہ صرف اپنی دولت بلکہ اپنی پوری زندگی اسلام کی راہ میں لگا دی۔ ان کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری ہمت اور ایمان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری کہانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیوی کو علم کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے 2000 سے زیادہ حدیثوں کو یاد کیا اور انہیں آگے بڑھایا۔ ان کے پاس قرآن اور اسلامی قانون کا گہرا علم تھا۔ جنگ جمل کے دوران انہوں نے مسلمانوں کے بیچ صلح اور شانتی قائم رکھنے کی کوشش کی۔ ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم اور رہنمائی کسی مرد یا عورت تک سیمت نہیں ہے۔ اسلام نے ہر شخص کو برابر کا حق دیا ہے۔ نمبر 3، حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سیدہ نساء الجنہ کا خطاب دیا گیا ہے، اسلامی تاریخ کی سب سے پاک اور عظیم شخصیتوں میں سے ایک تھیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کا کردار، ان کے اصول اور ان کی زندگی اسلام کی عورتوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ وہ نبی کریم اور حضرت خدیجہ کی بیٹی تھی۔ وہ اس دور میں پلی بڑھی جب اسلام کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے بچپن سے اپنے والد کی مشکلات اور قربانیوں کو دیکھا اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی پرہیزگاری کی مثال تھی۔ ان کے پاس بہت کم ضروری سامان ہوتا لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ وہ اپنے گھر کا کام خود کرتی اور زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی تھیں۔ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے بچوں حضرت امام حسن اور امام حسین کو اسلامی اصولوں پر تربیت دی۔ حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسین نے کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت فاطمہ کا علم اور مرتبہ اتنا بڑا تھا کہ نبی کریم نے کہا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ وہ ایک بہترین بیٹی، زوجہ اور ماں تھی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر اور سادگی سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، سیدہ الحرہ، سمندروں کی رانی۔ اب بات کرتے ہیں سیدہ الحرہ کی، جو اسلامی تاریخ کی سب سے طاقتور عورتوں میں سے ایک تھیں، جو مغرب یعنی موروکو کی پہلی اور اکیلی مہیلا سلطان تھیں جنہوں نے سمندروں پر اپنی حکومت قائم کی اور دشمنوں کو شکست دی۔ سیدہ الحرہ کا اصل نام تاریخ میں پوری طرح درج نہیں ہے۔ ان کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں انہوں نے علم، حکمت اور سیاست کے ہنر سیکھے۔ ان کی شادی مغرب کے ایک سلطان سے ہوئی تھی، لیکن ان کے شوہر کی موت کے بعد انہوں نے خود سیاست اور جنگ کی ذمہ داری سنبھالی۔ 15ویں صدی میں جب پرتگالی حملہ وروں نے مغرب کے سمندری علاقوں پر حملہ کیا تو سیدہ الحرہ نے اپنی فوج کو لیڈ کیا۔ انہوں نے سمندر پر اپنی قابلیت ثابت کی اور دشمنوں کو شکست دی۔ وہ اپنی دور کی سب سے طاقتور عورت تھیں جو سمندروں پر راج کیا کرتی تھیں۔ سیدہ الحرہ نے نہ صرف جنگ کے میدان میں بلکہ سیاسی میدان میں بھی اپنی قابلیت دکھائی۔ انہوں نے اپنے علاقوں کو مضبوط کیا۔ وہ سمندری ویاپار پر کڑی نگرانی رکھتی تھیں جس سے مغرب کی مالی حالت مضبوط ہوئی۔ سیدہ الحرہ کی زندگی میں سکھاتی ہے کہ عورتیں صرف گھر تک سیمت نہیں ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک عورت بھی لیڈر، یودھا بن سکتی ہے۔